بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کرنے والے نے بیٹھ کے تبلیغ کو ایک تنظیم بنا لیا، پروگرام بنا لیا۔ نہیں، اصل ہمارے گشت کا موضوع یہ تھا کہ تمام مادی شکلوں سے نکل کر مسجد میں آؤ، اللہ کی ذات سے ہونا سیکھنے کے لیے، اللہ کی ذات سے ہونا سیکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے عمل سے عبادات کر کے دکھلائیں، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، روزے کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، حج کر کے دکھلایا کہ حج کا طریقہ یہ ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پوری امت کو یہ بھی کر کے دکھلایا کہ تم اپنے مسائل کو مسجد کے ماحول سے کیسے حل کراؤ۔ حالانکہ آپ کے لیے آسمان سے کھانا تیار اتر جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھنے میں میری نقل نہ کرنا، روزہ رکھنے میں میری نقل نہ کرنا، کہ تم مجھے دیکھو میں روزہ مسلسل رکھ رہا ہوں تو تم روزے مسلسل مت رکھنا، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آسمان سے تیار کھانا گرم گرم، لوگ کہتے ہیں گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، خلاف سنت ہے، حالانکہ گرم کھانا آپ کے لیے آسمان سے اترا، گرم کھانا آپ کے لیے آسمان سے اترا۔ ہاں، اسی طرح آسمان سے ہاٹ پاٹ اترا، ہاٹ پاٹ کہتے ہیں نا، گرم کھانا ہوتا ہے، ہاں ہاٹ پاٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں آسمان سے اسی طرح اترا، مسخن جس میں کھانا گرم رہے، مسخن کا لفظ حدیث میں اترا آسمان سے، آپ نے اس میں سے کھانا کھایا، پھر وہ کھانا بچا ہوا جو بچ گیا تھا آپ نے آسمان پر واپس کرایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو واپس نہ کراتا آسمان پر تو یہ کھانا قیامت تک ختم نہ ہوتا اور کبھی نہ سڑتا، کیونکہ جنت کی نعمت تھی، نہ ختم ہونے والی نہ سڑنے والی۔ جن کے لیے اتنی سہولت ہو کھانے کی کہ آسمان سے تیار کھانا اتر کر آ جاوے، آسمان سے تیار کھانا اتر کر آ جاوے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کا ایسا محتاج بنایا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اللہ نے ان کو کھانے کا ایسا محتاج بنایا کہ آپ نے کئی مرتبہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم اللہ سے رزق کس طرح لو، اللہ سے رزق کس طرح لو۔ ایک مرتبہ آئے، پوچھا گھر میں کھانا ہے کہ نہیں، پھر مسجد گئے، پھر نماز پڑھی، پھر مانگا، پھر آگے پوچھا کھانا آیا کہ نہیں، پھر مسجد گئے، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آگے پوچھا کھانا آیا نہیں کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے۔ روایت میں 3 مرتبہ آپ اسی طرح مسجد آتے رہے، نماز پڑھ کر مانگتے رہے، گھر جا کے پوچھتے رہے، چوتھی مرتبہ جا کے معلوم ہوا کہ ہاں حضرت عثمان کے یہاں سے کھانا آیا ہے۔ جس نبی کے لیے کھانا آسمان سے تیار اترے، وہ نبی امت کو اللہ سے لینے کی تعلیم دینے کے لیے بار بار محتاج ہو کر مسجد آ رہے۔ ہمیں اس کا تصور بھی نہیں کہ کوئی بات پیش آ گئی تو اس کے لیے مسجد چلیں، کیونکہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے کسی ملک میں رہنے والوں کے مسائل ہوں، وہ ان مسائل کو باہر کے تمام مادی شکلوں پر، عہدے داروں پر، مقدمہ آ جاوے تو وکیلوں پر، قرضہ آ جاوے تو بینکوں پر، بیماری آ جاوے تو ڈاکٹروں پر، اسپتالوں پر، اپنے مسائل کو ایسے تقسیم کیے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام بنا کے فارغ ہو گئے، اب تم اس ظاہر نظام سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ۔ یہ مزاج سب کا بنا ہوا ہے۔ تمہیں مسیح کی جماعت کے افراد بھی نہیں ملنے کے، کوئی بات پیش آ جاوے تو یہ بھاگے مسجد جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہے ہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا تھا ذرا مسجد جا رہا۔ ایسا مزاج بن گیا، اگر کوئی آتے ہوئے دیکھ بھی لے گا تو وہ یہی خیال کرے گا کہ شاید ڈاکٹر مسجد میں ہے اس لیے مسجد جا رہا ہوگا۔ ہاں؟ یہ مزاج۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تھے اللہ سے لینے کے لیے مسجدیں بنی تھی، اللہ سے لینے کے لیے مسجدیں بنی تھی۔ یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کیا کرو۔
اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کیا کرو. فرض نماز کے لیے مؤخر کرنے کا تو مطلب ہی یہ ہوا کہ حاجت کو لے کر مسجد آؤ، اس لیے کہ فرائض تو مسجد میں ادا کیے جائیں گے. فرائض تو مسجد میں ہی ادا کیے جائیں گے نا. فرائض کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہی ہے. فرائض کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہی ہے. لہذا اپنے مسائل کو لے کر مسجد آؤ. عبداللہ ابن مسعود کے قول سے صحیح بات یہ معلوم ہو گئی. اپنے مسائل کو لے کر مسجد آؤ. احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کرو. وہی نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے مسجد میں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات کہ یقین کے راستے سے اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے ضابطوں پر آؤ. یہ ہے کہ یوں ایمان کے مجلسوں میں جمع ہو کر یہ باتیں ایمان کے حلقوں میں ہوں، جس سے اس مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ مسائل کے حل کے اسباب اور ضابطے کیا ہیں.